اے اللہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چاروں خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، تمام اہل بیت سے اور تمام صحابہ کرام سے، تمام تابعین سے اے پروردگار راضی ہو جا، اور قیامت تک جو ان کی پیروی کرے ان سب سے بھی راضی ہو جا۔ اپنی خاص معافی فرما کر، اپنے احسان فرما کر، اپنا کرم فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ تو ہی اکرم الاکرمین ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، اے اللہ دین کے دشمنوں کو تباہ کر دے، اپنے موحد بندوں کی مدد کر لے، اے اللہ مومنوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی صفوں کو درست کر دے، ان کے حکمرانوں کی اصلاح کر دے، ان کو حق پر اے پروردگار اکٹھا فرما دے، ان سب کو جمع فرما دے، اے اللہ اس ملک کو امن، سکون اور چین والا بنا دے، اور تمام مسلمان ممالک کو بھی امن و چین والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، حق کے ساتھ ہمارے حکمران اور ہمارے امام خادم حرمین شریفین کی تائید فرما۔ اے اللہ اسے اچھے مشیر عطا فرما، اسے ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور جلد آنے والی یا دیر سے آنے والی خیر ہو، اس ملک میں یا کسی پوری دنیا میں خیر آ سکتی ہو، ایسے کاموں کی ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ہر برائی سے یہ بچا رہے، ہر خیر اس کو مل جائے۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کر دے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا فرما دے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا فرما دے، اے اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کا مددگار بن جا، اے اللہ ان کی نصرت کرنے والا بن جا، اور اے اللہ ان کی مدد کرنے والا بن جا۔ اے اللہ اے بلندی والے، اے عزت والے، ہمارے دین کی اصلاح فرما، ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہمارا معاش ہے، اور ہماری آخرت کا اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا، اور موت کو ہر برائی سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے نیکیاں کرنے کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ برائیوں سے بچنے کا، مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ جب تو فتنہ نازل کرنا چاہے تو ہمیں فتنے سے بچا کے اپنے پاس بلا لینا۔ اے اللہ ہمارے نفس کو آزادی، ہمیں اس کو پاکیزگی عطا فرما، تو ہی اسے آزادی یا پاکیزگی عطا فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے زوال نعمت سے اور عافیت کے خاتمے سے اور تیری اچانک آنے والی پکڑ سے اور تجھے ناراض کرنے والی ہر چیز سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہمارے اور اپنے دشمنوں سے جیسے تو چاہے ویسے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اور ہمارے دشمن سے ویسے بچا لے جیسے تو چاہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اور ہمارے دشمن سے ویسے بچا جیسے تو چاہتا ہے۔ اے اللہ ہم تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں، اے اللہ اپنے اور تمہارے دشمنوں کے سامنے ہم تجھے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں، ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں، اے اللہ ان کے شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما، ہمیں کوئی کمی نہ ہو پائے، ہمیں عزت عطا فرما، ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں ترجیح عطا فرما، دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہماری نیک خواہشات کو قبول و منظور فرما، ہمارا خاتمہ اچھے اور نیک اعمال پر ہو۔ اے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں بخشا نہ اور معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔